خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن مجید کی سورہ مبارک فجر کی آیت جس کا مصداق اللہ عبداللہ حسین کی ذات اور روح کی قربانی کو قرار دیا گیا ہے، جہاں پوری کائنات شہادت حسین علیہ السلام میں محو غم تھی. زمین رو رہا تھا، رو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، خون کی بارش جاری تھی، درختوں، جنات، انسان، جانوروں، ملائکہ، جنوں، انسانوں سب میں کوہرام ہوا تھا. یعنی ایک لفظ میں پوری کائنات بے چین اور حسین مطمئن. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا، روایت میں بتایا، اور یہ دشمن کے لشکر سے راغب نہ تو کرتا ہے. جیسے جیسے عصر عاشور کا وقت قریب ہوتا جاتا تھا، ویسے ویسے مولانا حسین کی پیشانی اور چمکتی تھی، اور عزم حسینی، ارادہ حسینی کی پختگی مزید نظر آ رہا ہے. ہوتا تو یہ ہے کہ ایک غم کے بعد، ایک مصیبت کے بعد، ایک حادثے کے بعد انسان ٹوٹتا ہے، حادثے پر حادثہ، حادثے پر حادثہ. یہ اطمینان حسین حقیقت میں اس عشق کا مظہر ہے جو خدا اور حسین کے درمیان. دنیا کی کسی سائنسی تحقیق کے ذریعے سے، دنیا کے کسی اور زاویے سے کربلا کے واقعے کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ سمجھایا جا سکتا. یہ عشق حقیقی کی انتہا تھی، جہاں بندے کو خدا بلا رہا تھا اور بندے نے ایسا اطمینان کا اظہار کیا، اپنا سب کچھ لٹا کر رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ، پروردگار تیری رضا پر میں راضی ہوں. یہ وہ مرحلہ تھا کہ جو کائنات کا بے نظیر لمحہ تھا. میں نے کبھی آیت کے حوالے سے عرض کر دیا، اور ظاہر ہے کہ آج کی گفتگو ویسے بھی مختصر ہونی بھی چاہیے. کل تھوڑی سی لمبی ہوئی تھی، تو آج کی اگر آپ ایوریج کر لیں تو 2 مہینہ کے برابر ہو جائے گی. اور مجھے جلدی بھی جانا ہے تو میں مجبور بھی ہوں جلدی ختم کرنے پر. تو آپ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ مجلس جو لمبی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح کی چھوٹی سی خوشخبری ہوتی ہے تو لوگ خوش ہو جائیں. سلوات پڑھیں محمد علیہ صلی علی محمد وعلى محمد. بس ایک طبع مزاج کے لیے تعزیہ کی لیجیے، ورنہ کسی نے آپ کو مجبور تھوڑی کیا ہے. ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس میں آپ بیٹھ رہے ہیں، آئے ہیں اسی لیے. یہ ٹھیک ہے، انسان کے اعصاب اور بدن ایک حد تک کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، مگر ہمارا جذبہ تھکتا نہیں ہے. واہ 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 واہ. اس لیے کہ اس جذبے کو انرجی اور حرارت عشق حسین سے ملتی ہے، واہ زینب سے ملتی ہے، واہ سجاد سے ملتی ہے، وفائے عباس سے ملتی ہے، محبت حبیب سے روشنی ملتی ہے، قاسم کی مثال سے انصاف کا جذبہ ملتا ہے، کربلا والوں سے حریت کا پیغام ملتا ہے. کربلا کی داستان وہ داستان نہیں ہے جن سے مائیں، دادیاں، نانی بچوں کو سنانے کے لیے لوری سنانا شروع کرتے ہیں. سو جا، ایک شاہ تھا، ایک پری تھی. آج کے زمانے میں یہ کہانیاں چل رہی ہیں کہ نہیں، میرا ہمیں تو پرانی یادیں ہیں. ایک شاہ تھا، ایک پری تھی، ایک بادشاہ تھا، ایک جن تھا، کوئی بھوت تھا. بات کے بعد کہانی کو اتنا لمبا کیا کہ بچہ سو جائے، بچی سو جائے، بچے کو نیند آ جائے. دنیا کی کہانیاں لوگوں کو سنانے کے لیے ہوتی ہیں. کربلا اور قرآن کی داستانیں سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتی ہیں. صرف سوئے ہوئے لوگوں کو نہیں جگاتی ہیں، مردہ ضمیروں کے ضمیروں کو جگاتے ہیں. یہی نہیں
واہ 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 مردہ ضمیر کو بھی، مردہ دل کو بھی، سوئے ہوئے کو بھی، اور مردہ قوموں کو بھی جو زندگی ہے اسے داستان کربلا کہتے ہیں۔ تو جہاں زندگی ملتی ہے وہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھکن پیچھے رہ جاتی ہے، عشق آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ کربلا میں ظلم ہار گیا، صبر جیت گیا۔ میں اس وقت بالکل اس تجزیے میں اس کی تفصیل میں جا نہیں سکتا، یہ جملہ بہت سنا ہوگا، خاص طور سے جو لوگوں کو تھوڑا سا لٹریچر میں، اردو ادب میں، فارسی ادب میں تھوڑا سا بھی ذوق ہو، کہتے ہیں کہ صبر کی جیت ظلم پر، تلوار پر خون کی جیت، گلے کی جیت کن خنجر پر، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنا سمجھانا بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ محسوس کریں، پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا پاؤں کہ نہیں، ظلم یزیدی کو شاید پھر بھی دنیا تھوڑا سا سمجھ سکے، لیکن صبر حسینی کو صبر کی میراث کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، سمجھا ہی بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ ظلم اپنے جتنے ہتھیار تھے سب کچھ استعمال کر کے فارمولا کے ذریعے سے تیرے سے شعبہ کے ساتھ شہزادے علی اصغر کا گلا بھی چھلا، جبکہ بدترین ظالم بھی رو رہے تھے منہ پھیر کر۔ اس کے بعد بھی یزیدی لشکر کے پاس کچھ بچا نہیں تھا، حسین کے عشق کے مرحلے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے کل عرض کیا تھا جو بنجتن سے قریب شخصیتیں ہم ان کو پہچانے، جناب زینب کا میں نے تذکرہ کیا، آج قسمت میں تھا، کل ہمارے آپ لوگوں کی تمام دعاؤں کے ساتھ برادر محترم شہباز صاحب کے فرزند شہباز سلمہ نے تجویز احمد کیا، وہ کے ساتھ میں آج ہمارے بھائی کے بچے نے، ہمارے بھتیجے نے بھی ہم سے درخواست کی، بہرحال یہ توفیق رہی آپ لوگوں سے ملنے کی، خداوند عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تمام عزادار، زائرین، والنٹیئرز، اسپانسرز، خدمت کرنے والے جو بھی اس بارگاہ میں آئے ہیں، یہاں پر اللہ انشاءاللہ نوازے، کیا نوازے، دولت، شہرت، گھر، مقام، عزت، یہ سب تو ہے، مگر سب سے بڑھ کر عشق حسین کی دولت آخری سانس تک باقی رہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، واہ۔ پتہ نہیں اس روح سے کبھی سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، میں دوبارہ یاد دلا دوں، لیکن جنت کی نعمتیں صرف پھل، پھول، نہریں، محل، حوریں یہی چیزیں نہیں ہیں، اس سے بڑی چیزیں بھی جنت میں ہیں۔ جیسے کہا گیا ہے کہ جنت میں کچھ لوگ ہیں جن کا مقام ایسا ہوگا جو سال میں ایک بار مولا حسین کا دیدار کریں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں ایک بار، کچھ ایسے ہوں گے جو ہفتے میں ایک بار، کچھ ایسے ہوں گے جو روز مولا امام حسین کا دیدار کریں گے، اور جن کو دیدار حسین کی لذت ملے گی وہ کسی اور نعمت سے اس کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ روایت کی روشنی میں ہے جنت خود بنی ہے امام حسین کے نور سے، تو جنت ایک رزلٹ ہے، آؤٹ کم ہے، ریفلیکشن ہے، نتیجہ ہے، سورس کیا ہے؟ امام حسین کا نور ہے۔ جنت کی تمام نعمتیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ ایک شعاع ہے جو سورس اور منبع ہے، اگر اس کا دیدار ہو جائے مولا حسین کا، اس سے بڑی کوئی اور دولت ہو سکتی ہے۔ تو مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں انشاءاللہ، یہاں سے جناب زینب سے میں سب شکر کے درس ملتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دیکھنے کا انداز، میں مضبوط بات کو تھوڑا سا رکھ دے رہا ہوں تاکہ مختصر بھی گفتگو اٹھے تو کچھ ملے کہ ہم نے کیا بات کی۔ جناب زینب سے ہمیں دیکھنے کا انداز لینا ہے، ہاؤ ٹو سی، کیسے چیزوں کو دیکھیں، دیکھنے بہت فرق ہوتا ہے۔ شاید کل ہم نے یہیں پہ اشارہ کیا تھا، جب آپ معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو معرفت کے ساتھ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں دے رہا ہوں، جب معرفت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ آپ دے رہے ہیں۔ ایک ہے گریہ جذبات کا کسی بھی انسان کے سامنے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، مجوسی، کوئی بھی مذہب کا انسان ہو، اس کے سامنے اگر جناب علی اصغر کے مسائل بیان کیے جائیں تو گریہ ہوگا۔ ہمارے پاس بھی، ہمیں بھی جیسے مسائل کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا مقدس گریہ ہے، پاک ہے، نیک ہے، پاک کرتا ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، مگر اس سے آگے کا بھی مرحلہ ہے۔ وہ کون سا گریہ ہے؟ ایک گریہ جناب قاسم کا تھا، شب عاشور، گوشے میں بیٹھ کر رونے لگے، کیوں رو رہے تھے؟ مولا میرا نام آپ کو شہادت کی فہرست میں نہیں سنایا۔ ایک گریہ اسی گریہ کا تسلسل ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ جب معرفت آتی جاتی ہے تو مصیبت پر گریے کے ساتھ ساتھ گریہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہائے میں نہیں تھا کربلا میں، کاش میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا، تمنائے شہادت کی بنیاد پر گریہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، معرفت جب دیکھتے ہیں
دیکھنے کا جو انداز ہے، کیسے ہم دنیا کو دیکھیں. دنیا کے لوگ الگ الگ انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. مصیبت آ گئی، شکوہ کرنے لگے، کچھ صبر کرتے ہیں، کچھ شکر کرتے ہیں. اللہم انت الحمد للہ الشاکرین کلام مصابین. کربلا والے مصیبت کی انتہا میں شکر پر یاد آتے ہیں. نعمت پا کر نہیں، سب سے بڑی مصیبت پر سب سے بڑا شکریہ. میں بات کو کھل نہیں دے سکتا، بات آپ کی بہت سنی ہوئی ہے، مگر پھر اس بات کو یاد دلائیں. دنیا کی سب سے بڑی مصیبت پر سب سے زیادہ شکریہ وہ بچا لائے جس نے اس مصیبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک، خاتم الانبیاء سے لے کر امام مجتبیٰ تک، پھر پانچویں امام سے کے بعد چھٹے امام سے لے کر 12ویں امام تک، ظاہری طور پر کربلا میں کوئی نہیں تھا. جو گواہ کربلا تھا وہ سید سجاد جناب زینب، جنہوں نے کائنات کی اس مصیبت کو دیکھا جو بے مثال ہیں، اور اس کے بعد اتنا شکریہ سید سجاد نے بچلایا خدا کا کہ آپ کا نام ہی سید الشاکرین ہو گیا. کربلا والے درس دیتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت پر سب سے زیادہ شکریہ. اس سے آگے کا مرحلہ ہے، صرف شکریہ ہی نہیں ہے، شوق ہے جناب قاسم کے ذریعے سے. اس سے آگے کا مرحلہ دیکھنے کا انداز، کیسے ہم دنیا کو دیکھیں. جناب زینب سے ظالم نے، ابن زیاد نے پوچھا، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو بی بی فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا یا ما رأیت منہ الا جمیلا، جو کچھ میں نے دیکھا وہ خوبصورت دیکھا. اللہ اکبر. شہادت حسینی کی عظیم ترین مصیبت میں خدا کی توحید کے سب سے خوبصورت جلوے کو جو دیکھے اسے نگاہ زینب کہتے ہیں. یہ نگاہ ہمیں یہاں سے بنا کر لے کے جانی چاہیے. تو جناب زینب سے ہم دیکھنے کا انداز یہ جذبہ لیں. حضرت ابوالفضل عباس کا تذکرہ جناب زینب کے ساتھ ہوتا. امام حسین کے ساتھ ہی وہ دو کردار ہیں جو امام حسین کے ساتھ ساتھ پورے مشن میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابوالفضل عباس کون ہے؟ توجہ کر جناب ابوالفضل عباس کون ہے؟ ہم آپ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ مجسم وفا، پیکر وفا، دعائے فاطمہ، ارمان امیر المومنین، یہ کہتے ہیں. یہ ایسے نہیں کہتے، اس کے پیچھے پس منظر بھی ہے. مولا علی نے دلیل کیا ہے؟ مولا علی نے جناب عقیل سے کہا ایسے گھرانے میں شادی کرا اور یہاں سے ایک دلیر بیٹا پیدا ہو. ٹھیک ہے، کیسے امیر المومنین نے بیٹے کی خواہش کی، آپ کی توجہ ہے نا، صرف خواہش کی، خواہش بھی کی. خواہش کے بعد ابوالفضل عباس کی ولادت جناب امیر المومنین کے گھر ہوئی. تاریخ کے اعتبار سے تقریباً 14 سال بنتے ہیں جہاں جناب عباس امیر المومنین کی تربیت کے دامن میں پڑ رہے ہیں. ایسے ہی گزرنا چاہے بات، جب ہم کہتے ہیں باتیں گزر جاتی ہیں. غور کریں، علی 14 سال تک عباس کو اپنے ہاتھوں سے تربیت کریں. پھر میں دوہرا دوں، عباس کی خواہش بھی علی کرے. بھئی یہ کوئی عام خواہش نہیں تھی جن کے ہاں امام حسن و حسین ان کے ہاں عام خواہش نہیں ہے بیٹے کی خواہش، کوئی مخصوص خواہش تھی. پھر اس کے بعد 14 سال تک مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے، پھر میں دوہرا دوں، اپنے ہاتھوں سے، یعنی عباس کو ان رولیوں نے راستہ دکھایا جو باب خیبر کوٹ تھا. عباس کو وہ ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھا رہا ہے جو ید اللہ ہے. عباس کو وہ ہاتھ تربیت کر رہا ہے جس کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آئے. عباس کو وہ زبان سکھا رہی ہے جو لسان اللہ ہے. عباس کو وہ آنکھیں راستہ دکھا رہی ہے جو عین اللہ ہے. عباس کی تربیت وہ کر رہا ہے جو نفس اللہ ہے. بھئی علی کی ہاتھوں سے تربیت پائے. عباس خواہش بھی علی کی، تربیت بھی علی کی، اور پوری زندگی تعلیم بھی. گویا امیر المومنین نے صرف خواہش نہیں کی عباس کی، بلکہ 14 سال تک عباس کی تربیت کر کے حسین کے حوالے علمدار کربلا دے کر بتایا کہ دیکھو کربلا میں میرے حسین کو مجبور نہ سمجھنا. سلمان پڑھ لے محمد والے محمد. یہ امیر المومنین، اس لیے علی جو دیکھے نا السلام علیکم، یہ زیارت کے الفاظ جو تھے یہ بھی ایک جسٹ اعزاز آنر پیش کرنے کے لیے ہی نہیں ہے، اس پہ اعزاز ہے، اس کے اندر مطلب ہے السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، یا ابن امیر المومنین، اے علی کے بیٹے، اے علی کے بیٹے.
یہ اے علی کے بیٹے کہنے کا مطلب صرف رشتہ نہیں دکھا رہے ہیں، اے علی کی نشان، اے علی کی پہچان، اے علی کی شان، اے علی کے ثانی، اے وہ جسے دیکھو تو علی نظر آئے۔ بھئی دنیا علی کو دیکھے تو خدا نظر آئے، اور دنیا عباس کو دیکھے تو علی نظر آئے۔ واہ واہ واہ، ہجرت ہو یا کی جنگ وحد ہو، ہر حال میں شبیر کے قربان علی ہے۔ خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کی قوت یزدان علی ہے۔ نعرہ حیدری، جبل کلی کلی، بچن کا مولا، میرا کا شوہر، حسین کا بابا، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند تلوار۔ لیکن اور یہ تاریخ میں جس نے صفین میں عباس کو دیکھا اسے علی نظر آئے۔ نہ اس وقت کوئی تفصیل کا وقت ہے، نہ میں سمجھتا ہوں گنجائش ہے تفصیل میں جانے کی۔ جب دنیا علی کو دیکھے تو جب دنیا عباس کو دیکھے تو علی نظر آئے۔ علی کو دیکھے تو کیا نظر آتا ہے؟ علی کو دیکھے تو کیا نظر آتا ہے؟ رسول کی حدیث ہے، جس کو ملائکہ میں بلندترین ملائکہ اسرافیل کا علم دیکھنا ہے، میکائیل کا رتبہ دیکھنا ہے، اور جبرائیل کی جلالت دیکھنی ہے، آدم کا علم دیکھنا ہے، نور کی خشیت دیکھنی ہے، یوسف کا جمال دیکھنا ہے، موسیٰ کی مناجات دیکھنی ہے، یعقوب کا حسن دیکھنا ہے، یونس کا ورع دیکھنے کا شوق ہے، جناب یحییٰ کا زہد دیکھنے کا شوق ہے، جناب عیسیٰ کی عبادت دیکھنے کا شوق ہے، اب رسول اللہ کا حسب و نسب دیکھنے کا شوق ہے۔ اگر کسی کو یہ سب شوق ہے تو اسے چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ یہ نہیں ہم روایتیں سنتے گزر جاتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ایک نبی کو دیکھو، نبی کے کمال کو دیکھو، کمالات پر اس کمال کو بھی اظہار کمال کے موقع پر، جس کو کہتے ہیں نا پیک ٹائم پر، جو آدم کے علم کو، ابراہیم کے خلت کو، موسیٰ کی حیبت و مناجات کو، عیسیٰ کے جمال کو، یوسف کے جمال کو، عیسیٰ کی عبادت کو، یعقوب کے حسن کو، یونس کے ورع کو، یحییٰ کی زہد کو، رسول کے حسب و نسب کو، جس کو یہ شوق ہے ایک جا بیک وقت یہ سب دیکھے تو اسے چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ اب علی کے چہرے کو دیکھنے سے یہ بھی ملتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بات واضح ہے، وجہ اللہ ہے، خدا بھی نظر آتا ہے۔ یہ آپ نے سنی باتیں بعض آپ سنتے رہتے ہیں، جو عباس کو دیکھے وہ علی کا چہرہ نظر دیکھ لیتا ہے، جو علی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اسے خدا نظر آتا ہے۔ تو عباس کے ذریعے سے بھی انسان خدا تک پہنچتا ہے، بس معرفت کی ضرورت ہے۔ وہ معرفت کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، محبت اور معرفت۔ پہلے محبت ہوگی تو معرفت ہوگی، پھر معرفت ہوگی تو محبت ہوگی۔ یہ بحث کبھی ایسی تو نہیں کہ جیسے پہلے مولوی یا پہلے اللہ، سوری میں ہلکی سی مثال دے رہا ہوں بات کو واضح کرنے کے لیے اتنی سیریس گفتگو میں۔ محبت ہوگی تو معرفت ہوگی، بغیر محبت کے کچھ نہیں ہو سکتا، بغیر محبت کے کوئی عبادت نہیں کہلا سکتی، ٹھیک ہے؟ جب محبت ہوگی تو معرفت ہوگی، جب معرفت ہوگی تو پھر مزید محبت ہوگی۔ اصل میں ٹو وے ٹرانزیکشن ہے، تھوڑی سی محبت ہو کچھ معرفت ملتی ہے، معرفت میں اضافہ ہو محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہو معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ محبت ہی کے نتیجے کا نام ہے اطاعت۔ یہ جو محبت اور معرفت کا جب کمبینیشن ہوتا ہے تو عباس کی اطاعت و تسلیم نظر آتی ہے۔ جناب ابوالفضل عباس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ جو سبق جو تبرک مولا ابوالفضل عباس کے روزے سے ہم لے کر جانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اس کے بعد المطیع للہ، سب مسلسل سے وہ شام پڑھ رہے ہیں، المطیع للہ، اپنے اللہ اور رسول اور امام کا مکمل اطاعت گزار۔ آپ کی توجہ ہے، جلدی عرض کر لیتا ہوں، مکمل اطاعت کرنے والا، تسلیم، یہ بھی جملہ زیارت میں، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحۃ، یہ جناب ابوالفضل عباس کی زیارت میں ہے۔ تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر کر جانا، سبمٹ کر دینا، سبمیشن، مکمل طور پر۔ یاد رکھیں یہ میری اور آپ کی زندگی بہت اہم ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ دین میں سے کچھ چیزوں کو لے لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں محرم سفر میں کھانا نہیں دیکھتے، اچھی بات ہے، اور مسجد میں جاتے ہیں تو پردہ کر لیتے ہیں، سینٹر میں امام والا، اچھی بات ہے، کم از کم اتنا تو احترام ہے۔ مگر جس کے دل میں نور حسینی کی روشنی آ جاتی ہے
वहाँ भी अंधेरा तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए कभी आप ज़ियारत में यही पढ़ते अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्राबि शामिखा। आप नूर हैं। नूर का मतलब क्या है? नूर का मतलब लाइट। सादे अल्फाज में, कोई गहरी फलसफियाना गुफ्तगू नहीं। नूर का मतलब रोशनी। अच्छा, रोशनी, नूर, रोशनी का अपोजिट क्या है? अंधेरा। अंधेरे को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एग्जैक्ट तर्जुमा आप बोल देंगे भाई डार्कनेस, अंधेरे को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अंधेरे को एक लाइन में आप क्या समझाएंगे? डिक्शनरी में जाके देखें तो अंधेरे की तारीफ में है अज़्ज़ुल्मतु अदमुन नूर। अंधेरे का मतलब है रोशनी का ना होना। याद रखें, अंधेरों का वजूद नहीं होता। अहले बैत के नूर के मुकाबले में जितने अंधेरे आए वो सब मिट गए। वाह 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 वाह। उनका कोई अपना वजूद नहीं होता, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, नूर का वजूद होता है। और रोशनी की खुसूसियत क्या है? बहुत सी चीजें एक दूसरे के साथ जमा होती हैं, उनके दरमियान कुछ इख्तिलाफ होते हुए भी। मसलन पूछा गया क्या मोमिन जो है वो कंजूस हो सकता है? कंजूसी बड़ी सिफत है, मगर ये नहीं होना चाहिए। मगर मोमिन और झूठ ये जमा नहीं होता। कुछ चीजें एक दूसरे से इख्तिलाफ रखते हुए भी जमा हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो 180 डिग्री अपोजिट है, वो एक दूसरे के साथ हो ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। और उनमें सबसे ज्यादा वाज़ेह मिसाल अंधेरे और रोशनी की। ऐसा हो सकता है कि कुछ देर के लिए रोशनी भी अंधेरा भी हो, जस्ट फॉर अ सेकेंड, एक मिनट के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां नूर आया वहां अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। मैंने बात को वाज़ेह कर दिया किसी हद तक। जिसके दिल में इश्क़े हुसैन का नूर आ जाए, जिसके दिल में हुसैन का कब्जा हो जाए, वहां अंधेरा आ नहीं सकता। इसलिए हम लोग करबला आए हैं इंशाअल्लाह। आप लोग करबला आए हैं, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं सादे से। ऐसा नहीं कि मुझे कोई इंग्लिश आके बता रही, नहीं, बात को वाज़ेह करने के लिए। आप कभी यहाँ कोई आया है, बहुत से लोग आए हैं, क्रिश्चियंस भी आए, हमारे ग्रुप में क्रिश्चियन पास्टर भी आया हुआ है, ठीक है, क्रिश्चियंस भी आए हैं। कहने को टेक्निकली हम लोगों को भी कह दिया जाता है विजिटर्स। विजिटर्स, याद रखिए, हम लोग विजिटर्स नहीं, हम लोग कौन है? ज़ायर हैं। कैसे ज़ायर हैं? अरबी ज़बान में है, एक है सफर, और इंग्लिश उर्दू का सफर यानी ट्रैवल, एक है माइग्रेशन, जहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह से सेटल कर जाते हैं, एक शहर से दूसरा शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। कुरान मजीद की ये बहस है। जनाब इब्राहिम इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। अजीजों, आप लोग हुसैन की बारगाह में विजिट करने नहीं आए हैं। जब कोई विजिट करने जाता है ना, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो थोड़ा सा सामान लेके जाता है, विजिट करके निकल जाता है। लेकिन जो माइग्रेशन करके आते हैं, जो हिजरत करके आते हैं, एक बार वो अपना वतन बसा देते हैं तो वापस नहीं जाते। हुसैन की बारगाह में आए, हुसैन की वतनियत और शहरियत और सिटीजनशिप दे के जाए, फिर इस शहरियत से कभी बाहर नहीं निकले। ये नहीं कि कुछ देर के लिए पार्ट टाइम, साल के कुछ दिनों में, महीनों के कुछ टाइमों में, कुछ जगहों पर हम हुसैन की बनकर रहेंगे, नहीं, हुसैन की बारगाह में हिजरत कर रही है, शहरियत है हुसैनियत की। और ये कम इत्तेफाक से इसी तरह का कलाम खुद मौला का है, मन कान फारिज़न फीना मुतवक्किलन अलल्लाह, जो भी हमारे साथ चलना चाहता है और लिल्लाहियत को वतन बनाना चाहता है, उसका वतन है। हम करबला आते हैं बसने के लिए, हमारे जिस्म यहाँ से जाएंगे, हमारी रूहें नहीं जाएंगी, नहीं जाना चाहिए। तो नूर भी लिया है यहाँ से, ताकत मिली है, शफा भी लेनी है, दवा भी लेनी है, ग़िज़ा भी लेनी है, ताकत भी लेनी है। खुदा की कसम में जितने लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई रिवायत है, कोई हदीस है, ये किसी आयत का मफ़हूम है। ये ऐसे बच्चों कहा जाता है कि बच्चों के लिए माँ का दूध कहा जाता है, ये दवा भी है, ग़िज़ा भी है। मसलन 2 चीजें तो एक साथ है, कहते हैं उसके लिए ग़िज़ाइयत का भी काम करके दवा का भी है। तो करबला में आओ, कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान को शिफा है, खुद खाके करबला शिफा है, इमाम हुसैन से शिफा मिलती है, तहारत मिलती है, तफसील नहीं दूंगा, पाक होते हैं, जितने आदमी यहाँ धुल में जाते हैं, ग़िज़ा मिलती है रूह को, तहारत मिलती है, शफा मिलती है, स्ट्रेंथ और ताकत मिलती है, हौसला मिलता है। तवज्जो करें, ये सब तो फिर भी गलत न समझे, बेस लेवल का है, ये तो मिलता ही है, मगर यही नहीं, इससे ऊपर उठना है, इससे रेज करना है, आगे जाना है। बीमारी दूर हुई, भूख पूरी कर दी गई,
شفا دے دی گئی. یہ میڈیسن بھی ہے, کیور بھی ہے, پریکاشن بھی ہے, احتیاط بھی اس میں ہے, بیماریوں کا بچاؤ بھی ہے, بیماریوں کا علاج بھی ہے. دنیا کی جتنی بھی دوائیں ہیں اس کے لیے خود میڈیکل ایکسپرٹ کہتے ہیں اس کی کچھ نون جانی پہچانی سائیڈ ایفیکٹس ہیں, کچھ انجان سائیڈ ایفیکٹس ہیں. خدا نہ خاصہ آپ کو کینسر کا بیمار ہے, کیموتھراپی ہوتی ہے, سر کے بال گر گئے, ویٹ لوز کر لیا, ویٹ گھٹ گیا, پیٹ خراب ہونے لگا, بہت سی دوائیں ایسی, نیند آ گئی, نیند اڑ گئی. دنیا کی ہر دوا میں کچھ جانے پہچانے ایفیکٹس ہیں, کچھ انجانے ایفیکٹس ہیں, لیکن قرآن اور حسین ایسی شفا ہے جس میں کسی سائیڈ ایفیکٹ کا تصور ہی نہیں ہے. دنیا کے کسی ہاسپٹل میں 10 بیماریاں لے کر جانے والا شخص ایڈمٹ ہو کر واپس نکلے تو اس کو 100% کیور کر کے نہیں بھیجا جاتا, تھوڑا بہت ٹھیک کر کے کہا جاتا خیال رکھو. لیکن یہ وہ شفا خانہ ہے جہاں پر مکمل طور پر شفا دی جاتی ہے. دنیا کے اندر ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اپائنٹمنٹس لینے پڑتے ہیں, فیس ادا کرنی پڑتی ہے. رسول کے لیے مولا کائنات کہتے ہیں طبیب الطوار بالطب, یہ وہ شفا بانٹنے والے ہیں جو گھر گھر ڈھونڈ کر لوگوں کو شفا بانٹتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آج کیا کرنا چاہ رہا تھا, جناب ابوالفضل عباس سے جو ہم درس لیتے ہیں وہ کیا درس ہے؟ المطیع للہ, اللہ کا اطاعت گزار. تسلیم, تسلیم کا مطلب سبمیشن. یہ نہیں کچھ ہم نے لے لیا کچھ چھوڑ دیا, جو پسند آیا, کبھی موڈ بن گیا تو اچھا کرنے لگے, پرانا خاصا موڈ نہیں رہا تو ادھر ادھر ہو گئے. نہیں, تسلیم کا مطلب مکمل طور پر سبمٹ. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کے لیے فلما اسلما, جب دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خدا کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا مکمل طور پر, نہیں کہ تھوڑا بہت کمی کی. تسلیم اور سبمیشن کب ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت سے ایسی جگہ جہاں پر ہمارے جذبات اور ہماری خواہش خدا کی خواہش خدا کی مرضی سے ٹکراتی نہیں ہے. مثال کے طور پر بہت سی چیزیں, آپ بستر میں سو رہے ہیں جائز جگہ پہ, کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو جہاں پر خواہش خدا کی مرضی سے نہ ٹکرائے وہاں بھی اس کو عبادت بنایا جا سکتا ہے نیت سے. لیکن تسلیم اور قربانی کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے, سیکریفائس جس کو کہتے ہیں, یہ کب ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ کو کچھ کھونا پڑے, آپ کی خواہش کو کھونا پڑے. اگر خیراتی آپ نام سنتے ہیں, بڑے مشہور استاد ہیں تفسیر قرآن کے, 40 سال سے زیادہ انہوں نے 40-50 سال سے زیادہ تفسیر کی ہے. تو وہ مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حج کے سفر میں ایک ساتھ ان کے ساتھ میں تھے گروپ میں, کوئی جوان یا کوئی صاحب, جو بڑے اچھے طریقے سے خوب پالا ہوا تھا بالوں کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ایک حد تک اپنی جگہ پر شوق. تو پہلے حج میں تاکید یہ ہے کہ جب پہلی بار حج کے لیے جاؤ تو سربلند ہو. تو وہ صاحب بڑی محنت سے انہوں نے بالوں کو پالا ہوا ہے, ان کے پاس گئے, والی جی کے پاس, وہ فلاں صاحب کیا کہتے ہیں, واجب ہے, احتیاط واجب ہے, یہ ہو سکتا ہے, میں بال بچا لوں, کوئی صدقہ دے دوں, کوئی کفارہ دے دوں, پتہ نہیں عین موقع پہ انسان بارگیننگ کرنے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے بچا لیں. تو انہوں نے بلا کے کہا, جب وہ قریب آیا تھے, حضرت ابراہیم نے 90 سال سے 100 سال کے درمیان صرف خواہش کی تھی, دعا مانگی تھی اسماعیل کی, اور اتنا چھوٹا سا بچہ ابھی بہت چھوٹا ماں کی آغوش میں تھا, تنہا چھوڑ کے چلے گئے خدا کے لیے فی واد غیر ذی زرع. اور جب بچہ بالکل بھرپور نوجوانی کی طرف آگے آ رہا تھا تو دنیا کے اندر باپ بیٹے کے عشق کی انتہائی جو مثال ہو سکتی تھی وہ ابراہیم و اسماعیل کی تھی. اپنے اتنے عزیز ترین بیٹے کو خدا کی راہ میں جب ذبح کیا اور حضرت نے ذبح کرنے کی کوشش کی اور حضرت اسماعیل بھی اس میں شامل رہے, تب خدا نے ان کو قیامت تک کے لیے مثال قرار دیا. قربانی کا مطلب وہ ہوتا ہے جہاں ہماری کچھ خواہش ہو اس کو قربان کریں, اپنی انا کو قربان کریں. کبھی دینی معاملات میں بھی, مذہبی معاملات میں بھی, خاندان کے اندر بھی, خاندان چلتے نہیں کہتے یہ میرا حق, یہ تیرا حق, یہ تم نے کیا, میں نے کیا. خاندان, گھرانے, فیملی, شادی, زندگی حق اور قانون سے نہیں چلتا. حق اور قانون تو ہونا چاہیے, اس سے بڑھ کر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے جو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرے. تو تسلیم جہاں پر قربانی کا جذبہ ہو, ٹھیک ہے, قربانی کے ساتھ تسلیم. حضرت ابوالفضل عباس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ المطیع للہ, خدا کی قسم ہماری جانیں قربان جائیں, وہ بھی اپنے دنیاوی مقصد کے لیے نہیں, دین کے مقصد پہ بھی, جو اپنی طاقت اور جذبات کا اظہار نہ کرے. کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ کبھی سنتے ہیں کبھی مرثیوں میں, شاعری میں یہ بات انڈائریکٹلی ایسی لگتی ہے, کوئی اس میں غلط انٹینشن نہیں ہوتا کہ جناب عباس کو چلانا گیا یا معاذ اللہ غصہ آ گیا. یزید ولی کے دربار میں جب امام کی آواز بلند ہوئی, جب خیمے ہٹائے گئے, جب پانی کی بندش ہوئی, جب پھر میں راستے کو روکا,
याद रखें अब्बास की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि अब्बास इमाम के इशारों का ऐसा पाबंद है कि उसके जज्बात में भी, यहाँ तक कि पाकीज़ा जज्बात में भी कहीं कोई ये ख्याल भी नहीं है कि वो इमाम के अलावा कुछ सोच सके। क्या मतलब है इसका? देखिए जनाब अब्बास का लक़ब है कमर बनी हाशिम, कमर। और रिवायत में है कि जिस वक्त जनाब अब्बास की विलादत बात हुई और मौला अली के सामने जब अब्बास को पेश किया गया तो मौला ने नाम अब्बास रखा, कुनियत अबुल फज़ल, और कहा कि इसका लक़ब होगा कमर, कमर बनी हाशिम, चांद। तो जनाब उम्मुल फलील एकदम से खुश होकर बोल रही, अब मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर मिली। पूछा गया कौन सी ख्वाब की ताबीर? कहा कि शादी से बहुत पहले मैंने ख्वाब देखा था कि अचानक आसमान से नूरानी सूरज मेरे दामन में आ गिरा है, इतने में 3 सितारे मेरे पास आ गए। मैंने अपनी माँ से अपना ख्वाब बताया तो माँ ने खुश होकर कहा था, हाँ किसी बड़े खानदान में तुम्हारी शादी होगी, कोई चांद जैसा बेटा तुम्हें अल्लाह नसीब करेगा। उस वक्त मैंने ख्वाब देखा था, माँ ने ताबीर बताई थी, आज कमर नाम दे दिया। ठीक है, कमर का मतलब है चांद। थोड़ा सा इसको एक दूसरे रूप से देखें। चांद रोशनी देता है, चांद की अपनी रोशनी होती है, चांद की अपनी कोई इंडिपेंडेंट रोशनी है नहीं, चांद की रोशनी सूरज से होती है। अच्छा, चांद दिन में खुल के नजर आता है कभी? जब तक सूरज होता है चांद नजर नहीं आता। अब इससे ज्यादा मेरे पास वक्त है, जरूरत है वाज़ेह करने के लिए। अबुल फज़ल अब्बास चांद है, बनी हाशिम के कमर है, मगर कमर की खुसूसियत ये है जब तक इमामत का सूरज है ये वफा का चांद अपना इज़हार वजूद नहीं करता। इस एतबार से आप जाके गौर करें, मौला अली का जितना कलाम है, नहजुल बलागा, तकरीरें, तहरीरें, ये सब रसूलुल्लाह के बाद है। रसूलुल्लाह के ज़माने में कहीं कहीं थोड़ी सवाल जवाब या रसूल बता रहे, मौला अली पूछ रहे, कहीं कहीं थोड़ी सी किताबत। मौला अली का न ज्यादा कलाम नजर आता है, न तकरीर नजर आती है, न कोई तरतीब नजर आती है। क्यों? जब तक रसूलुल्लाह मौजूद है, रसूल के साया साया का जैसे हुसैन है, इसीलिए तारीख में है मोहम्मद हनफिया जैसी शख्सियत ने भी, इब्न अब्बास ने भी इमाम हुसैन को मशवरा दिया, लेकिन किसी जालिम नाज़मी वहाबी की झूठी हदीस में भी कहीं नहीं मिलता कि अब्बास ने कभी इमाम हुसैन से कहा, मौला आप ऐसा कर ले, आप बैत करने के बारे में, न करने के बारे में, जाने के बारे में, न जाने के बारे में, कम से कम इस तरह से कि मौला हम करबला तक आ गए हैं, या सकीना है, या बीवी ज़ैनब है, इनके पानी का क्या होगा, इनके चादरों का क्या होगा? नहीं, अब्बास का तारीख करबला में यूं तो बचपने से लेकर खुसूसियत के साथ तारीख करबला में मदीने से लेकर असर आशुर तक जो अब्बास अपनी राय तक न दे इमाम को, उसे कहते हैं मुकम्मल तस्लीम। मेरे और आपके लिए दर्स तस्लीम क्या है? कि दीन को सर झुका कर मानो, अपने जज्बा। कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मेरा दिल नहीं मानता। एक जगह पे हमने तयम्मुम किया और गुस्ल किया, वज़ू के मसाइल बताया, कहने दिल नहीं मानता। भाई जैसे साउथ इंडिया के गुजरात में कहते हैं ना, आंख को नहीं लगता, ठीक है, दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, ठीक है, हमें पसंद नहीं आता। नहीं, दिल नहीं मानता नहीं है, दिल अपना क्यों, दिल हुसैन को दे दिया है, दिल मौला को दे दिया है, दिल ने मोहब्बत खुदा की है, तो फिर अपना जज्बा क्यों? दीनी मामलात में भी, मजहबी मामलात में भी, आजादारी और इबादतों की तरतीब में भी जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, इमाम के जरिए से, नायब इमाम के जरिए से जो हमें समझाया जाए, जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, वो मेरा अंजाम देना ही अब्बास से दर्स वफा लेने का सबूत है। वरना जहाँ अपने जज्बात शामिल हो, खुदा की कसम, ये करबला वालों की खुसूसियत थी। अबुल फज़ल अब्बास ने खास तौर से अल-मुतीअ मुकम्मल तौर पर अपने आका, अपने मौला का ऐसा इत्तेहाद गुज़ार कि जिसने कोई राय तक पेश नहीं की। ताकत रखते हुए ताकत का इजहार न करना, ये सबसे बड़ी कुर्बानी थी। शुजाअत बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी शुजाअत पूरी ताकत रखते हुए काबू रखना, इमाम के इशारों के पाबंद होना। यही वजह है कि एक मौका वो तारीख में मिलता है जहाँ अमीरुल मोमिनीन जनाब ज़ैनब से फरमाते हैं कि रमज़ान को यहाँ बैठी, मैं मंजर देख रहा हूँ, सवाल पूछने पर फरमाते, मैं मंजर देख रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा नाम हुसैन शहीद कर दिया जाएगा, तो सब उनके दामन को वास्ते जाने न देना। ज़ैनब ने तो कहा था ना, भैया अब्बास, मैंने बाबा से सुना, यकीन था, लेकिन सोचा करती थी जिसका बाप जैसा भाई हो।
عباس جس پر زینب کو ایسا بھروسہ ہو اور حسین کو کتنا بھروسہ ہو. حمید بن مسلم نقل کرتا ہے کہ عباس جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے بانر انکسار علی وجہ حسین، حسین کے چہرے پر غم سے ٹوٹنے کے آثار نمودار ہوئے ہیں. الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر خمیدہ ہو گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. عزادارو اللہ آپ کی عزاداری کو قبول کرے، انشاءاللہ زیارت کو قبول کرے، اور آپ ہمارے ذکر کو قبول کرے. یہ ہمارے لیے توفیق ہے، اس بارگاہ کے اتنا قریب بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں. اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. بان الانتصار علی وجہ حسین. یہ بھی تو عباس کی غربت تھی نا، جب مولا سے اجازت کے لیے آئے تھے پانی لانے کے لیے تو امام نے فرمایا تھا تو میرے لشکر کے علمدار ہو. تو امام تو ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے یہی کہا تھا. یہ بھی غربت کی نشانی ہے. آپ لوگ سنیں، آواز پہنچے گی کہ مولا اب میرا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں. اب وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار ہوں. اللہ اکبر. امام کی غربت یہ ہے فنظیرا یمین و شمالا. ابو الفضل عباس کی غربت یہ ہے. دیکھیں روایتوں میں ہے، آپ بات سنیں انشاءاللہ آواز پہنچ جائے گی. یہ معمولی بات نہیں ہے. جناب امام حسن کو کسی ایک شام کے ظالم نے ایک اندھے شخص کا بھیس بنا کر آ کر ایک عصا میں ایک ڈنڈے میں زہر لگا کر کے اس کو پاؤں کو زخمی کر دیا تھا. روایت میں ہے امام مجتبیٰ کے زمانے میں ظالم نے امام حسن مجتبیٰ کے پیر کو ہلکا سا زخم لگا دیا تھا. تو جناب عباس کو پتا چلا، تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے مدینے کے باہر اور ظالم کو وہیں پر واصل جہنم کر دیا. میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا. اب آپ کو تصور کر رہے ہیں اس وقت عباس کے دل پر کیا گزری ہوگی جب قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو. جب قاسم کا بدن اتنا ایسے پامال ہوا کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیاں دائیں جانے. عباس نے کیسے منظر دیکھا، اور محمد کی لاشیں آئے. ارے علی اکبر کو عباس نے تربیت کی تھی، جنگ کی، بہادری کی. جب علی اکبر کے سینے میں مچھی بھی آنے لگی، اللہ اکبر. اگر بہرحال ترتیب شہادت میں اختلاف ہے تاریخ میں، لیکن جب تک عباس زندہ رہے عباس نے ان منظروں کو کیسے دیکھا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے روایت میں ہے کہ جب ابو الفضل عباس کے دونوں شانے کٹے، میں پورا مقطع نہیں پڑھ رہا ہوں، دایاں شانہ کٹا بایاں شانہ کٹا. جری نے ایک مرتبہ گھٹنوں سے مشکیزے کو سنبھالا. جب تیرے سے شعبہ چلا جو مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کو زخمی کر گیا. عباس کی آس ٹوٹی تو ایسے میں جری نے سواری کے رخ کو موڑ لیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ ایسے موقع پر ایک تیر چلا جو عباس کی آنکھ سے پیوست ہوا. ایک مرتبہ سر کو جھکایا، جری نے گھٹنوں سے چاہا تیر کو نکالے، ایسے میں سر پر گرد لگا. اب تصور کرو جو مصیبت آپ بار بار سنتے ہو، جب جری گھوڑے سے زمین پر آیا تو کس حالت میں آیا ہوگا. اللہ اکبر. یقیناً فاطمہ دامن پھیلا کر آ گئی ہوگی، آجا میرے لال عباس. بس آخری جملے مجلس تمام ہے. امام حسین سے آپ نے وصف پہ آخری وداعی جو گفتگو ہوئی ہے، مولا آپ میرے جنازے کو خیر میں میرے لے جانا. بھیا عباس زندگی بھر آقا آقا کہہ کر پکارا، ذرا ایک بار بھیا تو کہہ دو، اے بھیا حسین آقا حسین. میری بھی خواہش ہے آپ میرے جنازے کو خیر میں میرے لے جانا. اور آقا ایک اور میری خواہش ہے. وہ کیا خواہش ہے؟ آقا بھیا میری آنکھ سے ذرا خون کو صاف کر دے. کیا بات ہے کہ میں چاہتا ہوں آخری بار میں نے اپنی اماں سے سنا تھا جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے اپنے بابا کی آغوش میں آنکھیں نہیں کھولی، ماں کی آغوش میں آنکھیں نہیں کھولی. جب آپ آئے تو میں جب دنیا میں آیا سب سے پہلے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا. بھیا